دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام اساتین علم و فضل، معزز علماء کرام، مہمانان عظام، نوجوان بھائیوں اور عزیز طلباء، ہم اس ایمانی اور روحانی دارالعلوم احیاء سنت لوہارا کے 12ویں عظیم الشان اجلاس عام بعنوان تکمیل حفظ قرآن کریم و اصلاح معاشرہ کے موقع پر جو علاقہ برار کی دینی، تعلیمی، اقامتی، تربیتی و عصری درسگاہ دارالعلوم احیاء سنت لوہارا کے احاطے میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں بڑی کثیر مقدار میں ارباب علم و دانش، دینی حمیت و غیرت رکھنے والے، تعلیمی و تربیتی درسگاہوں کے محبین و محسنین جمع ہیں۔ سب سے پہلے خالق انسانیت اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کا کما حق کہو شکر ادا کرنا اس عاجز و ناتوا کے اختیار و استطاعت سے باہر ہے، اس لیے تمام اوقات اس کے شکر میں دل و زبان کو لگائے رکھنا ہی شکر گزار بندوں کا حصہ اور وظیفہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنے فریضے سے سبکدوش ہونے کے لیے بحیثیت خادم دارالعلوم اپنے جملہ ٹرسٹیان، بالخصوص اس اجلاس کے مخلص ذمہ داروں کی طرف سے آنے والے مہمانان کرام، بالخصوص صوبہ گجرات کے مشہور و معروف عالمی شہرت یافتہ عظیم المرتبت خطیب، محبوب العلماء والعوام، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مدرسہ فیض سلیمانی موٹی نرولی سورت گجرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، جو کثرت کار اور بڑی مصروفیات کے باوجود سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہماری دعوت پر علاقہ برار کی اس محبوب درسگاہ میں تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں، اور حضرت مفتی حفیظ اللہ حفیظ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے جو اشعار حضرت قاری صاحب کے لیے اپنی تہنیتی نظم میں کہے ہیں وہی پیش خدمت ہے۔ یہاں شیخ الحدیث احمد علی تشریف لائے ہیں، یہاں شیخ الحدیث احمد علی تشریف لائے ہیں، اجالا ہی اجالا ہے نور علم و حکمت کا۔ خطیب خوش نوا پر خود خطابت رشک کرتی ہے، خطیب خوش نوا پر خود خطابت رشک کرتی ہے، وطن میں 400 ڈنکا بجا ہے ان کی عظمت کا۔ ہے پیکران علم و ادب شیخ پر فدا، ہے پیکران علم و ادب شیخ پر فدا، راز آشنائے سنت و قرآن آئے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ارباب مدرسہ، خوش آمدید کہتے ہیں ارباب مدرسہ، دارالعلوم میں آج وہ سلطان آئے ہیں۔ اسی طرح صدر عالی قدر مفکر قوم ملت حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر مدرس جامعہ سراج العلوم بھیونڈی، وہ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر کے بھی بے حد ممنون و مشکور ہے۔ ورود شیخ عالی مرتبت حضرت حلیم اللہ، ورود شیخ عالی مرتبت حضرت حلیم اللہ یقیناً ہے علاقے کے لیے تحفہ مسرت کا، جنہیں کہتی ہے دنیا ترجمان جمعیت علماء، زمانہ جن کو کہتا ہے مفکر قوم ملت کا۔ جو اکابر علماء
ادارے کے معاونین اجلاس میں شریک ہیں، ان کے لیے حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے یہ اشعار پیش خدمت ہے۔ سلیم و عبد رحماں فاروق و اشفاق آئے ہیں، سلیم و عبد رحماں فاروق و اشفاق آئے ہیں، ضیاء علم سے گم ہے نقشہ جہل و ظلمت کا۔ ادھر بابا میاں ہے ادھر قاری نثار احمد، ادھر بابا میاں ہے ادھر قاری نثار احمد، چلا ہے دور کافی دیر تک بس نعت و خطابت کا۔ نیز ہمارے اس ادارے کے محسن اور معاون میرے رفیق درس فقر رفقا حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب اشرفی، امام و خطیب مسجد حمزہ ڈربی UK حفظہ اللہ تعالی کا بھی میں بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور خدمت عالی میں یہ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ کروں کیا ذکر میں مفتی زبیر احمد کی شہرت کا، کروں کیا ذکر میں مفتی زبیر احمد کی شہرت کا، ہے جن کی ذات میں پنہا خزانہ علم و حکمت کا، ہے لندن بھر میں چرچا خوب تر زور خطابت کا، ہے لندن بھر میں چرچا خوب تر زور خطابت کا، بجا ہے 400 ڈربی میں ڈنکا ان کی عظمت کا۔ اسی طرح اس ادارے کے معاون الحاج سید احمد صاحب فروٹ مرچنٹ شیگاؤں، وہ صدر جامع مسجد شیگاؤں کے لیے یہ شعر عرض کر رہا ہوں۔ چمن پر خوب حاجی سید احمد کی عنایت ہے، چمن پر خوب حاجی سید احمد کی عنایت ہے، ادارہ معترف ہے ان کی ہر بے لوث خدمت کا۔ نیز ہمارے مفتی حفیظ اللہ صاحب حفیظ قاسمی کے لیے انہی کا یہ شعر حاضر ہے۔ دعا ہے گلشن علم و ادب پھولے پھلے پیہم، دعا ہے گلشن علم و ادب پھولے پھلے پیہم، خدا کے فضل سے حاصل ہو ہر سامان رفعت کا۔ حفیظ آؤ اگر کچھ اکتساب فیض کرنا ہے، حفیظ آؤ اگر کچھ اکتساب فیض کرنا ہے، سما احیاء سنت میں ہے برپا نور و نکہت کا۔ اسی طرح اس ادارے کے اور علاقے کے محسن ہمدرد و غم گسار قوم و ملت الحاج کیپٹن محمد موسیٰ ہارون زکی صاحب حفظہ اللہ تعالی بنگلور کا بھی میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ ہمارے اس اجلاس میں تشریف فرما علماء گرامی میں خصوصاً حضرت اقدس مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب حفیظ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم تعلیمات جامعہ سراج العلوم بھیونڈی، وہ ناظم تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر، اسی طرح علاقے میل گھاٹ کی عظیم المرتبت شخصیت حضرت مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم دارالعلوم کیمپس دھارنی کا بھی میں بے حد ممنون و مشکور ہوں، جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس اجلاس میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح میرے رفقا میں ہمارے بہت ہی محسن و ہمدرد حضرت اقدس مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب اشرفی نائیگاؤں، قاضی شریعت دارالقضاء آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جالنا، وہ امام و خطیب ریلوے اسٹیشن مسجد جالنا، ان تینوں اکابر علماء کا اس اجلاس میں کچھ دیر خطاب بھی ہونا تھا، لیکن وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے ان بزرگوں کا خطاب نہیں ہو سکا، جس کا ہمیں بے حد قلق اور افسوس ہے،
اور ہم ان اکابر علماء کی خدمت میں معذرت خواہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاونین میں علاقہ برار کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا محمد علی عرف بابا میاں صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم حسینیہ اکولہ، اسی طرح حضرت مولانا حافظ شیخ خلیل اللہ صاحب امینی صدر جمعیت علماء ضلع بلڈھانہ، حضرت مولانا محمد فاروق صاحب فیضی بانی و محترم جامعہ مفتاح السعادہ جھری، حضرت مولانا محمود بیگ صاحب بانی و محترم مدرسہ تعلیم القرآن اشرف نگر سونالہ، حضرت مولانا محمد عرفان صاحب سنگرام پور، حضرت مولانا شریف خان صاحب ناظم مدرسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیول گھاٹ، مولانا شعیب صاحب پیپل گاؤں راجہ، حافظ فضل الرحمان صاحب امام و خطیب جامع مسجد لوہارہ، حافظ عبد الحنان صاحب سلمہ اللہ تعالی ڈائریکٹر دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، ان تمام ہی اکابر علماء کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ادارے کے ساتھ ان کے حسن سلوک اور محبتوں کو قبول فرمائے اور دارین میں اجر جزیل عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، آپ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کی محبت اور اس ادارے کی محبت میں یہاں پر جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دور دراز کے سفر کرنے کو قبول فرما کر آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور پورے علاقے میں ہدایت و رحمتوں کے پھیلنے کا اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو اور آپ کے آنے کو ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ آپ ان علماء کرام اور ادارے کی محبت میں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، آپ لوگوں کو یہ اطلاع دیتے ہوئے مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ دارالعلوم احیاء سنت لوہارہ کے زیر نگرانی شیگاؤں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بلڈھانے ضلع کا دارالقضا قائم ہے، جس کے ذریعے الحمدللہ مسلمانوں کے آئلی مسائل، اختلافات اور نزاعات کو حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہم پولیس اسٹیشنوں اور مہیلا منڈلوں اور دیگر سرکاری اداروں میں اپنے معاملات اور مسائل کو لے جانے کے بجائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دارالقضا میں اپنے معاملات کو حل کرائیں۔ اس کے لیے ہم کوششیں کریں اور دارالقضا لوگوں کو رجوع کرانے کے لیے جو کاوشیں کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دارالقضا سے رجوع کرانے کی آپ کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ نیز میں یہ اطلاع بھی آپ لوگوں کو دے دوں کہ یہ آپ کا اپنا محبوب ادارہ دارالعلوم احیاء سنت لوہارہ، اس میں گورنمنٹ سے منظور شدہ پہلی سے 12ویں تک الحرا پبلک اسکول کے نام سے عصری علوم کے پڑھانے کا بھی نظم ہے، اور الحمدللہ ان سال یہاں پر جو طلبہ دارالعلوم میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا عصری یعنی اسکولنگ تعلیم کا نظام بھی یہاں پر جاری ہے، اور ان سال 10ویں تک کے طلباء کے اسکول میں بھی ایڈمیشن ہے۔ آئندہ تعلیمی سال 2023-24 جون سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے 11ویں اور 12ویں میں اسکول کے
اسی ادارے کے اندر داخلے لیے جائیں گے۔ جو حضرات یہ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے مدرسے کے ماحول میں رہتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کر لے، تو یہ ادارہ آپ تمام ہی لوگوں کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ نیز یہ اطلاع دیتے ہوئے بھی مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ان سال ہمارے اس دارالعلوم میں 3 طلبہ عزیز نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، جن کی انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد اسی اجلاس کے اندر دستار بندی اور تکمیل حفظ قرآن کریم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین۔ نیز میں آخری پیغام آپ لوگوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، بھیڑ اکٹھی ہے، لیکن ہمارا اجلاس اس وقت کامیاب ہوگا جب آپ یہاں پر ہمارے علماء کرام کے دیے ہوئے بیانات اور ان کی ہدایات پر 100% عمل کرنے کا عزم اور حوصلہ لے کر اٹھیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر علماء گرامی قدر جو اپنے بیانات کے ذریعے ہمیں ہدایات دیں گے، ہم انشاءاللہ 100% اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر جامہ پہنائیں گے۔ آخر میں اس ادارے کے جملہ معاونین و محسنین جن کے ناموں کی ایک طویل فہرست اور بڑی کثیر مقدار ہے، ان تمام کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ادارے کے جملہ معاونین و محسنین کو اپنے شایع نشان تعاون کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ کے تعاون اور صلہ رحمی کو اللہ تبارک و تعالی بے حد قبول و منظور فرمائے۔ نیز ہمارے اہل لوہارا کے ہر گھر کا فرد اس پروگرام کو کامیاب کرنے، سجانے اور سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ میں تمام ہی اہلیان لوہارا کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اسی طرح تمام ہی اہلیان شیگاؤں کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا جانی اور مالی تعاون پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کے تعاون کو قبول فرمائے اور اپنے شایع نشان اللہ تبارک و تعالی دارین میں اجر جزیل عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ عصر سے مغرب کے درمیان مسجد میں برادران وطن کے لیے پروگرام رکھا گیا تھا، جس کا عنوان مسجد و مدرسہ پریچے تھا۔ الحمدللہ بڑی کثیر مقدار میں ہمارے برادران وطن بھی اس اجلاس میں آئے، اور انہوں نے ہمارے آئے ہوئے مہمانان میں سے ہمارے ڈاکٹر سید رفیق صاحب پارمیر حفظہ اللہ تعالی، اسی طرح داعی اللہ پروفیسر الحاج اعجاز احمد صاحب مالیگاؤں حفظہ اللہ تعالی کا خطاب سنا اور بڑے اچھے اثرات لے کر کے اس ادارے سے گئے۔ مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے برادران وطن کے دل و دماغ میں جو گندگی اور زہر بھرا جا رہا ہے، ان محبتوں کے ذریعے انشاءاللہ وہ زہر ختم ہوگا اور آپسی بھائی چارہ اور محبتوں کو فروغ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ہی آئے ہوئے مہمانان، خصوصاً علماء گرامی قدر جو بڑی کثیر مقدار میں یہاں اس اسٹیج پر جمع ہیں، اور آپ تمام ہی حضرات جو دور و دراز کا سفر کر کے اس اجلاس میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے آنے کو قبول و منظور فرمائے، اور ادارے کے جملہ معاونین و محسنین کو اللہ تبارک و تعالی دارین میں اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا،
جزاکم اللہ فی الدارین خیرا وابقاکم فی عز علی الدوام. انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو. میری مراد اس شعر سے یہ مدارس دینیہ عربیہ ہے. انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. نیز میری آپ تمام ہی حضرات گرامی سے اپیل اور التماس ہے کہ دارالعلوم کی وسیع و عریض مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے لیے ابھی تک وضو خانے کا انتظام نہیں ہے. توکلاً علی اللہ مسجد کے لیے وضو خانے کا کام شروع کیا جا رہا ہے. آپ تمام ہی حضرات سے التماس ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد کے لیے اس وضو خانے کے کام کو اپنے خزانے سے اہل خیر کے قلوب کو متوجہ کر کے بآسانی و عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.